بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے وہ خوفناک قوم جس کے بارے میں قرآن کریم نے خبر دی، جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا، جس کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کے گزرنے سے دریا تک خشک ہونے لگیں گے۔ آخر جب وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہلاک ہو جائیں گے تو اس کے بعد زمین پر کیا ہوگا؟ کیا دنیا میں ہمیشہ کے لیے امن قائم ہو جائے گا، یا پھر قیامت کی مزید ہولناک نشانیاں ایک کے بعد ایک ظاہر ہونا شروع ہوں گی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں اسی حیرت انگیز سلسلے کو جانیں گے۔ آخر تک دیکھیں، کیونکہ آخری حصے میں ہم ان نشانیوں کا ذکر کریں گے جن کے بعد انسان کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کریں گے تو دنیا میں سکون کا آغاز ہوگا، لیکن اسی دوران اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائیں گے کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں، یہی یاجوج اور ماجوج ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک محفوظ پہاڑی مقام پر چلے جائیں گے۔ دوسری طرف یاجوج ماجوج پوری زمین پر پھیل جائیں گے۔ وہ ہر طرف فساد برپا کریں گے، کھیت اجاڑ دیں گے، شہروں کو تباہ کریں گے اور ہر چیز کو کھاتے چلے جائیں گے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ جب ان کا پہلا لشکر ایک جھیل سے گزرے گا تو اس کا پانی پی جائیں، اور بعد میں آنے والے کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ زمین کے لوگ سخت آزمائش میں مبتلا ہوں گے، حتیٰ کہ کھانے کی ایک معمولی چیز بھی بہت قیمتی محسوس ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ایسا مظاہرہ فرمائیں گے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک خاص قسم کا کیڑا یا بیماری بھیج دیں گے۔ صبح ہوگی اور پوری قوم ایک ہی وقت میں ہلاک ہو چکی ہوگی۔ نہ کوئی جنگ ہوگی، نہ کوئی فوج، صرف اللہ کا ایک حکم اور دنیا کی سب سے بڑی فتنہ انگیز قوم ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک نیا مسئلہ پیدا ہوگا۔ زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی، ہر طرف بدبو ہوگی، زندگی دوبارہ معمول پر آنا ناممکن محسوس ہوگی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بڑے پرندے بھیجیں گے جو ان لاشوں کو اٹھا کر وہاں لے جائیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائیں گے جو پوری زمین کو دھو ڈالے گی۔ زمین آئینے کی طرح صاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہوگی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ زمین اپنی بہترین پیداوار نکالے گی، کھیتوں میں بے پناہ برکت ہوگی، پھل غیر معمولی بڑے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت اس سے سیر ہو سکے گی۔ اس کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ دودھ میں بھی ایسی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہوگا۔ اس زمانے میں ظلم تقریباً ختم ہو جائے گا، عدل قائم ہوگا، امن عام ہوگا، دلوں سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا۔ وہ قرآن و سنت کے مطابق انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو ختم کریں گے، اور جزیہ ختم ہوگا، کیونکہ اس وقت ہر شخص کے سامنے حق واضح ہو چکا ہوگا۔ اس مبارک دور میں لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں گے۔ مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ زکوٰۃ لینے والا مشکل سے ملے گا۔ لوگ دنیا کی حرص سے زیادہ آخرت کی فکر کریں گے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہ قیامت سے پہلے کا ایک مختصر پرامن دور ہوگا۔ پھر ایک اور اہم مرحلہ آئے گا۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نہایت خوشگوار ہوا بھیجیں گے۔ یہ ہوا ہر اس شخص کی روح قبض کر لے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔
یعنی تمام مومن اس دنیا سے رخصت کر دیے جائیں گے۔ اب زمین پر صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے دل ایمان سے خالی ہوں گے۔ وہ دوبارہ شرک، گناہوں اور برائیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ انہیں نہ نیکی کی فکر ہوگی نہ آخرت کی، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی۔ اب قیامت کی اگلی بڑی نشانیاں تیزی سے ظاہر ہونا شروع ہوں گی۔ علماء اکرام نے صحیح احادیث کی روشنی میں بتایا ہے کہ بڑی نشانیاں ایک کے بعد ایک ایسے آئیں گی جیسے ٹوٹے ہوئے ہار کے دانے مسلسل گرتے چلے جائیں۔ ان میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دعوت الارض کا نکلنا، دھواں، 3 بڑے زلزلے یا زمین میں دھنسنے کے واقعات، یمن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف لے جائے، اور آخرکار سور پھونکا جانا شامل ہیں۔ لیکن ان میں سے سب سے چونکا دینے والی نشانی کون سی ہو؟ وہ لمحہ جب سورج مغرب سے نکلے گا۔ اس دن پوری دنیا حیران رہ جائے گی۔ لوگ فوراً ایمان لانا چاہیں گے، مگر قرآن کریم کے مطابق اس وقت ایمان لانا یا نئی توبہ کرنا کسی ایسے شخص کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا جس نے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے تھے۔ یعنی آزمائش کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ سوچیے، اگر آج ہمیں توبہ کا موقع ملا ہو، اگر آج بھی نماز، قرآن، دعا اور نیک اعمال کا راستہ کھلا ہے، تو کیا ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں کرنی چاہیے؟ قیامت کی بڑی نشانیاں صرف کہانیاں نہیں، بلکہ ہمیں غفلت سے جگانے والی حقیقت ہے۔ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد دنیا میں امن ضرور آئے گا، لیکن یہ امن ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا۔ اس کے بعد قیامت کی بڑی نشانیاں مسلسل ظاہر ہوں گی، یہاں تک کہ ایک دن یہ دنیا اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ ذرا تصور کیجئے، ایک عام صبح ہے، لوگ اپنے معمول کے مطابق جاگ رہے ہیں۔ کوئی تجارت کی تیاری کر رہا ہے، کوئی سفر کے لیے نکل رہا ہے، اور کوئی ابھی نیند سے بیدار ہوا ہے۔ اچانک لوگ دیکھتے ہیں کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو رہا ہے۔ یہ ایسا منظر ہوگا جسے دیکھ کر پوری دنیا حیرت میں ڈوب جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت ایسا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے موجود نہ تھا۔ یعنی اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ کتنے ہی لوگ کہیں گے، کاش ہم نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری ہوتی، لیکن اس دن حسرت کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس نشانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ نشانی ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج مہلت دی ہوئی ہے۔ آج اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ آج اگر کوئی نماز شروع کرے، قرآن سے تعلق قائم کرے، والدین کی خدمت کرے یا لوگوں کے حقوق ادا کرے، تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو آج تیاری کرے۔ دعوت العرض کون ہوگی؟ اب آتے ہیں ایک اور بڑی نشانی کی طرف۔ قرآن کریم میں ایک مخلوق کا ذکر ہے جسے دعوت العرض کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب فیصلہ نافذ ہونے کا وقت آئے گا تو زمین سے ایک مخلوق نکلے گی جو لوگوں سے بات کرے گی کہ وہ اللہ کی نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ قرآن نے اس مخلوق کی تفصیلات بیان نہیں کی، اس لیے ہمیں بھی ایسی باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے جن کی مضبوط دلیل موجود نہ ہو۔ بعض روایات میں اس کی شکل یا مقام کے بارے میں مختلف باتیں ملتی ہیں، لیکن ان میں سے بہت سی روایات اہل علم کے نزدیک قابل اعتماد نہیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقررہ وقت پر اس نشانی کو ظاہر فرمائے گا۔ لوگ اس وقت کیا کریں گے؟ سوچئے، جب زمین سے ایک ایسی مخلوق نکلے گی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کیا ہے، تو لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ کچھ لوگ خوف سے کانپ جائیں گے، کچھ حیران رہ جائیں گے، لیکن اس وقت ایمان لانے کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو دنیا میں آزمائش کے دوران ایمان لانے کا ہوتا ہے۔
اس لیے اسلام ہمیں بار بار یہی تعلیم دیتا ہے کہ آخرت کی تیاری وقت رہتے کر لی جائے۔ اب آئیے ایک اور بڑی نشانی کی طرف، جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دخان یعنی دھوئیں کا ذکر فرمایا ہے۔ صحیح احادیث میں بھی دخان کو قیامت کی بڑی نشانی میں شمار کیا گیا ہے۔ اس دخان کی حقیقت کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیسی ہوگی، اس کے بارے میں قطعی تفصیل ہمیں معلوم نہیں۔ اہل علم نے مختلف آراء بیان کی ہیں، لیکن یقینی بات یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہوگی جو انسانوں کو متنبع کرے گی۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان اپنی طاقت پر غرور نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے پوری دنیا کا نظام بدل سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بڑی زمین دھنسنے کے واقعات کا بھی ذکر فرمایا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرہ عرب میں۔ یہ واقعہ معمولی زلزلے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہوں گی۔ آج انسان بلند و بالا عمارتیں بنا رہا ہے، زمین کے اندر سرنگیں کھود رہا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو مضبوط سے مضبوط عمارت بھی انسان کو نہیں بچا سکے گی۔ اس کے بعد ایک اور حیرت انگیز نشانی ظاہر ہوگی۔ احادیث میں آیا ہے کہ یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی۔ یہ آگ لوگوں کو جمع ہونے کی جگہ یعنی میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ کوئی عام آگ نہیں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو ایک خاص سمت میں لے کر چلے گی۔ یہ منظر اس بات کا اعلان ہوگا کہ دنیا کا آخری مرحلہ قریب آ پہنچا ہے۔ اب وہ وقت آئے گا جس کا ذکر سن کر ہر دل لرز اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ پہلا سور پھونکا جائے گا، آسمان و زمین کی ہر زندہ مخلوق جسے اللہ چاہے بے ہوش یا فنا ہو جائے گی۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر اپنی کیفیت بدل دیں گے، زمین کا موجودہ نظام ختم ہو جائے گا۔ کچھ عرصے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ وہ حیران و پریشان اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ ہر شخص کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد آنے لگے گا۔ تمام انسان ایک وسیع میدان میں جمع ہوں گے، نہ کوئی بادشاہ ہوگا، نہ کوئی غریب، نہ کسی کے پاس دنیا کی طاقت ہوگی، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے برابر کھڑے ہوں گے۔ سورج قریب ہوگا، ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک، اور بعض لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، بلکہ صرف ایمان اور نیک اعمال فائدہ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال کی امید بھی اچھی ہوگی، اور اگر نماز ہی خراب ہوئی تو انسان کو سخت نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز اسلام کا سب سے اہم عملی ستون ہے۔ پل صراط، حساب کے بعد لوگوں کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ یہ پل جہنم کے اوپر ہوگا۔ کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے گزریں گے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ دوڑتے ہوئے اور کچھ گرتے پڑتے۔ یہ سب انسان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ جو اللہ کی رحمت اور اپنے ایمان کے ساتھ کامیاب ہوگا وہ جنت کی طرف بڑھ جائے گا۔ ناظرین، قیامت کی نشانیاں ہمیں خوف میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی درست کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون سی نشانی کب ظاہر ہوگی، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ ہر انسان کی اپنی قیامت اس کی موت سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے دانش مندی یہی ہے کہ ہم آج ہی اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، سچ بولیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، حقوق العباد ادا کریں، اور ہر روز اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہیں۔ یاجوج و ماجوج کا خاتمہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مبارک دور، مومنین کا دنیا سے رخصت ہونا، پھر قیامت کی بڑی نشانیوں کا یکے بعد دیگر ظاہر ہونا، یہ سب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان دنیا میں کتنا مال یا شہرت حاصل کرتا ہے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ حاضر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے، فتنوں سے محفوظ رہنے اور حسن خاتمہ نصیب فرمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجیے۔ یہ صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہے۔ شکریہ۔